جو یہود کی اصلاح کے لیے جو نبی آیا تھا وہ کون تھے؟ عیسیٰ ابن مریم تھے. اس لیے اس امت کی اصلاح کے لیے جس نبی نے آنا ہے اس کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا. جیسے امت محمدیہ کے کچھ افراد کا نام یہود رکھا اور ان کی اصلاح کے لیے آنے والے وجود کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا. تھوڑا سا نا حافظ صاحب میں ایک چیز کو کلیریفائی کر دوں یہاں پہ. آپ نے کہا کہ ہم جن کو نبی مانتے ہیں، ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، بعد میں کسی بھی نبی کو مانتے ہیں. اگر ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ سن لے میری بات سن لے. ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. آپ کے توسط سے باقی انبیاء کو مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو پہلا نبی ہے نا، جو ہمارا سب سے پہلا نبی ہے، وہ مرزا صاحب نہیں ہے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نے چونکہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی بیعت کرنا، اس لیے ہم مرزا صاحب کی بیعت. میں آپ یہیں پہ بات تھوڑی سی کاٹوں گا، سوری، پہلے میں نے آپ کی بات کاٹی. سیکنڈ یہ کہ انہوں نے کہا تھا امام مہدی اور مسیح الموعود، ٹھیک ہے، یہ دو آئیں گے. امام مہدی کو انہوں نے نبی کا درجہ نہیں دیا، ایسے ہی ہے؟ آپ کریں اپنی بات کریں، میں آپ کو دکھاؤں گا نبی کا درجہ دیا یا نہیں دیا، میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، وہ دو آئیں گے، وہ مسیح الموعود کون تھے؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیا ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ لا مہدیہ الا عیسیٰ، کہ مہدی ہی عیسیٰ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ یہ وسلم بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق کہاں پہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کون سے والے؟ وہ پرانے والے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. بالکل، جن کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، وہ کہاں پہ ان کا ظہور ہوگا؟ ہاں، ان کا ظہور تو ہونا ہی نہیں ہے میرے بھائی. ہمارے خیال میں وہ تو فوت ہو گئے ہیں. قرآن مجید تو ان کی وفات کا ذکر کر رہا ہے. کہاں پہ ذکر ہے؟ جس عیسیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس عیسیٰ کا نزول ہوگا، ظہور نہیں نزول ہوگا، اس عیسیٰ کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ تمثیلی زبان میں سمجھی جائیں گی، مجازی زبان میں، استعارے کی زبان میں. اگر آپ ان کو ظاہر کے اوپر حمل کر کے سمجھیں گے نا تو بہت زیادہ تضاد واقع ہوگا. اور جس عیسیٰ کے نزول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، اس کے بارے میں حضور نے بتا دیا کہ تمہارا امام ہے اور تم میں سے ہے. امامکم منکم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ فَأَمَّکُم مِّنکُم، کہ وہ تمہاری امامت کرے گا، منکم اور تم میں سے ہوگا. تو دو عیسیٰ ہیں. ایک عیسیٰ اول ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. ایک عیسیٰ ثانی ہے جو کہ اس امت میں سے پیدا ہونا ہے. جی، اس کو آپ پروف کرتے ہیں کہ دو عیسیٰ ہیں؟ بتا تو رہا ہوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امامکم منکم، وہ جو آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہے اس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ وہ میں نہ بول رہے ہیں، آپ سمپل بات میں بتائیں نا. سمپل بات میں بتا رہا ہوں. میں کوئی استعارے کی بات نہیں کر رہا. میں پہلے عیسیٰ جو پہلے عیسیٰ ہیں، قرآن مجید تو ان کی وفات کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ تو بنی اسرائیل کا رسول تھا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کے فوت ہونے کے بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بیچ ایک عیسیٰ ابن مریم آئے گا اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے میں سے ہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسیح ثانی ہے. وہ مسیح اول تھے، یہ مسیح ثانی ہے. اتنی سمپل سی بات ہے حافظ صاحب، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منٹ میں آپ کو بات مشکل آپ بناتے ہیں. چلے سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ یہود کے نقش قدم پر چلے گی، یہاں تک فرمایا کہ یہ ان کے اس قدر مشابہ ہو جائیں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے. تو یہود کا نام تو رکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے. تو یہود کے لیے چونکہ ان کی اصلاح کے لیے جو ہے، فرمایا گیا کیا مطلب کس بارے میں؟ کہ یہود کے نقش قدم پر چلیں گے. ہاں، ان کی عادات میں ان کے خصائل اپنے اندر لے لیں گے، ان کی خوبیاں ان کے ہم رنگ ہو جائیں گے. تو حضور نے اپنی امت کو ایک آئندہ آنے والے زمانے میں یہ فرمایا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چلو گے، یعنی کہ یہود کا نام پا جاؤ گے تم.
تو جو یہود کی اصلاح کے لیے جو نبی آیا تھا وہ کون تھے؟ عیسیٰ ابن مریم تھے. اس لیے اس امت کی اصلاح کے لیے جس نبی نے آنا ہے اس کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا. جیسے امت محمدیہ کے کچھ افراد کا نام یہود رکھا اور ان کی اصلاح کے لیے آنے والے وجود کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا. تو یہ سارا تمثیلی زبان کا مضمون ہے. اس کو اگر آپ کہتے ہیں جی وہ پرانے والے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو پھر آپ کے اوپر واجب ہوگا کہ آپ ان کو زندہ ثابت کریں، اور نہ صرف یہ کہ زندہ ثابت کریں، ان کو آسمان پر بھی ثابت کریں، کیونکہ نزول جس طرح کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی نزول ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ پھر جسمانی رفع بھی ہوا ہو ان کا. تو یہ ساری باتیں آپ کو پھر ثابت کرنی پڑیں گی. سر ثابت جب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہیں زندہ ہیں تو پھر اس کو ثابت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ جس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، جس چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے، وہ چیز ثابت شدہ ہے، جس کو ثابت ہی نہیں کر پا رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ہاں زندہ.